اصلی سید کون اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں علی حیدر فیضی، دربھنگہ بہار سے، اچھا کلام پڑھتے ہیں، شاعر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ آپ بتائیں کہ اصلی سید کون ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک ایسے جناب تھے جو گاؤں میں تو الگ برادری سے پہچانے جاتے تھے، لیکن وہ شہر پہنچے، وہاں انہوں نے بہت سے اپنے مرید بنائے اور انہوں نے اپنا آپ کو سید کہلوانا شروع کر دیا۔ ان کے بھائی ہیں، وہ اپنا آپ کو سید نہیں کہلواتے لیکن وہ سید کہلواتے ہیں۔ اب ان پر کوئی آپتی کرے، انگشت نمائی کرے تو وہ طرح طرح کی فبدیہ اسٹیج سے کسا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، صرف علی حیدر فیضی صاحب کے گاؤں کا معاملہ نہیں ہے، پورے انڈیا کے اندر آپ کو بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سید یہ عربی کا لفظ ہے، سید کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو سید جو آج اپنے آپ کو لوگ کہلواتے ہیں وہ سمجھ لیں، اگر وہ سید نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے تو گویا وہ اپنا نسب بدلتا ہے، یعنی اپنے باپ کو وہ بدل دیتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں آپ۔ تو میں آپ کو بتا دوں، سید وہ انسان کہلاتا ہے جس کا شجرہ جو ہے وہ امام حسن یا امام حسین سے جا کر ملتا ہو۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے وہ آپ کی ظاہری حیات میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 یا 4 یا 7 یا 8 مختلف روایات ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنے بیٹے عطا کیے، لیکن تمام کے تمام حد بلوغت تک بھی نہیں پہنچے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کا جو نسب چلتا ہے وہ ان کی اولاد لڑکے کی طرف سے چلا کرتا ہے، لیکن میرا جو نسب چلے گا وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین اور امام حسن ہیں۔ اب امام حسین کے جو بیٹے تھے کربلا میں جو بیمار تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب ان سے جو سلسلہ چلا وہ بھی سید کہلاتا ہے، اور جو امام حسن مثنیٰ سے سلسلہ چلا وہ بھی سید کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 سلسلے ہیں جو سید کہلاتے ہیں، حسنی سید اور حسینی سید۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ آج اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہوگی اگر ان کا سلسلہ امام حسین سے نہیں ملتا ہے اور وہ اصلی سید نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں اور بتائیں، اپنے آپ کو وہ سید نہ کہلوائیں، سخت گرفت ہوگی۔ حالانکہ ہر ایک بندہ سید جب سنتا ہے تو ادب کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، ان سے محبت کرنا یہ لازم و ضروری ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں آج ان فرضی لوگوں کی بات کروں گا جو ٹائٹل لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے، وہ ہیں اور کیٹیگری کے، لیکن وہ اپنے آپ کی تعظیم کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، اس لیے بھی وہ سید لگا لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے جو مکار لوگ ہیں ان کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں برادری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، تاکہ آپ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، آج مسلمانوں میں جو برادری کا کیڑا ہے وہ بہت زیادہ طول پکڑے ہوئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اونچی برادری کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ برادری سے ہیں، دوسرے کو وہ حقیر جانتے ہیں۔ اسلام منع فرماتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب کی اصل کیا ہے، سب کے باپ کون ہے؟ آدم۔ سب کی ماں کون ہے؟ حضرت حوا۔ اب ہم سلسلہ لے کر چلتے ہیں تو سب ایک ہی راستے پر، ایک ہی باپ کی اولاد کہلاتے ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد کہلاتے ہیں، تو پھر یہاں جو ہے برادری کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذہنیت و سوچ ہے کہ انڈیا کے اندر زیادہ تر یہ سوچ والے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ گھٹیا برادری کا، وہ چھوٹی برادری کا، وہ اس نیچ برادری کا، ایسے جملے مسلمان کے لیے وہ بولتے ہیں۔ حالانکہ آپ حدیث پاک پڑھیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی تھے، ان کو میں نے یہ کہہ دیا، اے کالی عورت کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا، اے ابو ذر، کسی بھوری عورت کے بیٹے کو کسی کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے یہاں تقوی و پرہیزگاری ہی فضیلت رکھا کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آقا میرے اس جملے سے سخت ناراض ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا اور ان کو کہا جن کے بارے میں انہوں نے کالی عورت کا بیٹا کہا تھا کہ آپ اپنا قدم میرے رخسار پہ رکھ دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، آج جو برادری کا کیڑا مسلمانوں میں ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھا کرتا۔ انڈیا کی ہسٹری پڑھیں آپ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے، 90 لاکھ کے 95 لاکھ کو توحید کا جام پلا کے مسلمان بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ کون لوگ تھے، ان میں راجپوت تھے، الگ الگ لوگ پائے جاتے تھے جو انڈیا کے تھے۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ سلسلہ بڑھتا رہا، ان کی اولادیں بھی بڑھتی رہیں، تو وہی ایک سلسلہ چلا ہے۔ لیکن آج ہم اگر یہ فخر کریں، گھمنڈ کریں، لیکن جب ان کا شجرہ ہم کھنگالیں گے تو وہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے برادریوں پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تقوی پہ قیامت کے دن سب کا خلاصہ ہو جائے گا۔ تقوی جس کے اندر ہوگا وہی عزت والا اور تعظیم والا ہوگا۔ حضرت بلال غلام تھے، بازاروں میں بکتے آئے، سودا ہوتا رہا، لوگ خریدتے رہے، غلام تھے، لیکن آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو اللہ نے کیا عزت عطا کی۔ جب انہوں نے تقوی کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرما دیا۔ لیکن وہی مکے کے اندر آپ دیکھیں ابو جہل سردار مکہ کہلاتا تھا، لیکن ہوا حال کیا اس کا آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ کفر پر مرا، جہنم میں چلا گیا۔ حضرت بلال رسول کی محبت لے کے دنیا سے گئے، قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور اللہ نے ان کو مؤذنوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہ مقام ان کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ تو یہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، نہ خوبصورتی کی بنیاد پر، نہ نسب کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ گورے و کالے کی بنیاد پر۔ اگر اللہ مقام دیتا ہے مومن کو تو وہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تو یہ یاد رکھے۔ تو میں بات کر رہا تھا سید، تو سید وہی ہے جو حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے۔ تو جو آج فرضی سید بنے پھر رہے ہیں اور عوام ان کے پیچھے ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے، کہتے کہ یہ آپ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں غلط بول رہے ہیں، تو میرے بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا نسب نہ بدلیں، اپنی نسل نہ بدلیں، اپنا باپ داداؤں کو نہ بدلیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس پر آپ عمل کریں، اور دیکھیں کہ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آل رسول کی تعظیم کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے، ان سے پیار کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔